اہم خبر دیں آپ کو، عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈیجیرک کا الجزیرہ کے سوال کا جواب۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ عمران خان پر عائد الزامات سے واقف ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ آزاد اور شفاف قانونی سسٹم کے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ کا قانون کی عملداری اور کشیدگی میں کمی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، تجزیہ کار اور صحافی سمیع ابراہیم صاحب۔ سمیع صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سمیع صاحب، اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا ہے عمران خان پر جو دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں، یہ بہت اہم ہے اور اس میں یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا یہ موقف ہے، اور انہوں نے ترجمان نے یہ بتایا کہ وہ اس کا نوٹس لے لیا ہے اور وہ یہ پورا اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک لیگل اور بڑا ٹرانسپیرنٹ شفاف انداز میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس نے اس بات کو اٹھایا ہے، اور جو دہشت گردی کے الزامات عمران خان پر لگائے ہیں وہ انہوں نے ایک کوشچن ریز کیا ہے کہ اگر کسی جج کے حوالے سے یا کسی آفیسر کے حوالے سے کوئی یہ کہے کہ اس کو وہ سزا فیس کرے گا تو یہ دہشت گردی کا پرچہ کیسے بنتا ہے؟ تو یہ پورے ملک میں پوری دنیا میں جو منہ کالا ہوا ہے، انہوں نے کوشش کرنے کی ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہوا ہے۔ اور اب یہ بات کیونکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے اب وہ اس کو فالو کرے گا، اور اس کے حوالے سے یہ معاملہ سارا ان کے پاس آئے گا، اور پھر کل کو وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیں گے اس کو پوری نظر وہ رکھے ہوئے ہیں اس پہ، کیونکہ یہ بات دنیا میں تسلیم نہیں کی جا رہی، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں یا کسی اعلیٰ عہدیدار پر کوئی کیس کروں گا، اس کو اکاؤنٹیبلٹی میں لے جاؤں گا، تو یہ دہشت گردی کیسے بن گیا؟ یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے، اور یہ اس حد تک اہم سوال ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو گئی ہے، اور سیکرٹری جنرل کی طرف سے یہ جو بیان ہے کہ ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو چارجز اس حکومت نے لگائے ہیں دہشت گردی کا جو پرچہ درج کیا عمران خان پر، دنیا اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، دنیا اس کو مسترد کر رہی ہے، اور اس سے پاکستان کے نام کے حوالے سے میرا دل یہ نہیں مان رہا، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی میں یہ کہوں کہ پاکستان کو بدنامی کا سامنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، لیکن ان حکمرانوں کے جو لچھن ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، اس سے پوری طرح یہ خود بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کمیشن پر اور عمران خان کی، دیکھیں ہمارے ملک میں یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کیسے عمران خان کو پریز کر رہی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے اس پر اقوام متحدہ خود حرکت میں آیا ہے۔ سیکرٹری جنرل صاحب کا یہ بیان ہے کہ میں پوری طرح اس سے باخبر ہوں، ہماری اس پہ نظر ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا شفاف نظام ہونا چاہیے۔ تو بالکل یہ جو ریئیکشن ہے، یہ جو رسپانس ہے ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ، اگر میں یہ کہوں کہ اقوام متحدہ نے یہ چارجز ٹھیک ہے، اقوام متحدہ نے بھی نوٹس لے لیا۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے۔ اظہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اظہر صاحب، پہلے ہی پاکستان میں آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ دہشت گردی کا مقدمہ کیسے درج ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف، اب اقوام متحدہ سے بھی جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے اور اس نے بھی نوٹس لے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کیس جو ہے جو درج کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف مقدمہ وہ مزید کمزور ہو گیا ہے؟ دیکھیے، کیس تو یہ پہلے دن سے ہی تھا، ریممبر اٹ، یعنی مثال کے طور پر میں اگر قانونی کارروائی کا اعلان کرتا ہوں تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ جو ہے تبدیل ہو چکی ہے، یعنی آپ اپنے حق کے لیے کوئی بات کریں تو آپ کو دہشت گردی کا پرچہ درج ہو جائے گا، اور آپ کو پتا ہے توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ فاشزم کی یعنی ڈکٹیٹر کے پیریڈ میں بھی ایسا نہیں ہوا جو پاکستان میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے نقصان پہنچا دیا ہے۔ یہ نقصان بڑا وقت لگے گا پورا ہونے میں، مذاق اڑ رہا ہے، مجھے میسیجز آ رہے ہیں ٹویٹر پہ بیٹھے ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ کو نہ صرف یہ مقدمہ واپس لینا چاہیے بلکہ پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور بتانا چاہیے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ مقدمہ درج ہو گیا۔ اگر ان کو شوق ہے تو یہ مقدمہ اخراج ہونے میں دیر نہیں لگ رہی ہے۔ یہ تو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کو اپنے خود از خود نوٹس لے کے اس کی فائل منگوا کر 780 ڈیلیٹ کر دینی چاہیے اسے کہ یہ کیسے لگا دیا آپ نے۔ یہ اب موقع ایک ایسا آ گیا، اور میں جو سمجھتا ہوں کہ آج توہین عدالت کی کارروائی جو لارجر بینچ کے سامنے لگی ہوئی ہے اسلام آباد، انہیں بھی سارا ریکارڈ منگوانا چاہیے، انہوں نے جسٹیفائی کرنا چاہیے، یعنی کس بنیاد سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں
کہ جہاں دہشت گردی کے کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں, کس کس طرح یہ معاملات ہوئے ہیں, وہاں تو اب دہشت گردی میں کچھ کر نہیں سکے. یہاں پر بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے, یا تو بغاوت ہو رہی ہے, یہاں بغاوت ہوگی سوری, یا دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بات رہ گئی ہے یہاں پر؟ اور اس سٹیج کے اوپر اقوام متحدہ کی طرف سے یہ ایکشن لینا جو ہے امید نہیں کرتا تھا. میں آپ کو سچ بتاؤں, میں انٹرنیشنل اداروں سے اتنی امید نہیں رکھتا, کیونکہ وجہ ہے آپریشن رجیم چینج ہوا ہے تو وہ لوگ ساتھ دینے کے لیے جائیں گے, لیکن اقوام متحدہ کے سٹیج کے اوپر سامنے آنا تو اب یہ چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی. اظہر صدیق صاحب, اس سے قبل کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا اور اقوام متحدہ نے اس میں مداخلت کی اور نوٹس لیا ہو؟ بالکل ایسا نہیں. اس کی وجہ دہشت گردی کا پرچہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کو کرٹیل کرنے کی بات ہے. یہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ دیکھیں, اس کو آپ ہیٹ سپیچ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر ہوتے ایسی بات تو ہیٹ سپیچ کے کنونشن سامنے آنے تھے اقوام متحدہ کی طرف سے یہ لینا, تو یہ تو بہت بڑا تاریخی قدم ہے. یہ تو اس گورنمنٹ کو مثال کے طور پر وزیر اعظم کو اور وزیر مقابلے کے تو مستعفی ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے پوری دنیا میں جگ ہنسائی کروائی ہے, پوری دنیا میں ہماری بدنامی کروائی ہے. آج بھی موقع ہے ان کے پاس کہ یہ معاملہ زیادہ خراب ہو, زیادہ معاملات ہوں, اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں اقوام متحدہ ہے یا باقی معاملات آئیں, اس سے بچنے کے لیے انہیں یہ کام کرنا چاہیے. مقدمہ واپس لے لیں فوری طور پر, قوم سے معافی مانگے. ایون ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ, سسٹین نہیں ہو سکتا. یہ نہیں میں 92 سے وکالت میں ہوں. یہ دہشت گردی میں نے ایسے نہیں ہے, میں نے ٹویٹر ہینڈل پہ پھینکا ہے کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں تبدیل ہو گئی ہے. یعنی آپ اپنے حق کے لیے کوئی بات کریں دہشت گردی ہو جائے گی. اور یہ تو مذاق ہو گیا نا. یعنی اگر میں چھوٹی سی مثال بتاؤں, اظہر صدیق دھمکی دیتا ہے کہ میں قتل کر دوں گا آپ کو, جی 506 بنتی ہے. اگر وہ قتل کرے گا تو 302 لگے گی نا. یہ تو نہیں کہ صرف دھمکی دینے پہ 506 اپنا 302 لگا دیں آپ. تو یہ 7 جو ویسے بھی یہ ویسے توہین عدالت ہے, 7 ممبر بینچ کا جسٹس آصف کوسا کا ججمنٹ فیصلہ پڑھ لے. انہوں نے تعریف کی ہے دہشت گردی ہے کیا. دہشت گردی کی اب ڈیفینیشن آ گئی, ورنہ تو یہاں ہر کوئی اٹھتا تھا, گلی محلے کی لڑائی ہوتی تھی, دہشت گردی کی دفعات لگ جاتی. اور اس وقت جو ہے یہ اسٹیٹ نے جو یہ کام کیا ہے, اس سے نہ تو سب پوری دنیا میں بلکہ آپ فورس کے اندر بھی ہے, یعنی اس کو سسٹین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آئیو ہوتا تھا, اس کے جو بڑے بھائی ہیں وہ رنگ روڈ اسکینڈل میں ملزم ہیں. یعنی انہوں نے تو ذاتی غرض کے طور پر سامنے آ گئے, انہوں نے چھوٹی گارنٹی کے لیے ہیں کہ کل خدا نہ خاصا ایسا ہوا تو ان کے خلاف کوئی ایسے بات ہوئی تو ان کو بیرون ملک بنا اپنا سیف رکھا جائے گا, ان کی مدد کی جائے گی. حالات اور واقعات یہ نہیں ہے جو ہے. میں تو جی اچھا اظہر صدیق صاحب, جیسے مقدمہ ختم کروانے کی کوششیں کی جائیں گی, یہ سفارشات بھی دی جا رہی ہیں ٹی وی پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے, اب کیا پیرامیٹرز ہوں گے؟ مقدمہ تو درج کیا جا چکا ہے دہشت گردی کا, قانونی راستہ کیا ہے ایکوریٹ؟ دیکھیں اس کا بڑا آسان حل ہے. فوری طور پر انویسٹیگیشن آفیسر کو ایک درخواست دی جائے, عمران خان دیتے ہیں کوئی اور دے دے, اور اس کے بعد جو ہے نا میں جو اپنا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو جج صاحب ہیں ان کو درخواست دیا کہ 788 ڈیلیٹ کریں آپ, اور ساتھ ساتھ یہ آپ کویشمنٹ کی درخواست دائر کر دیں. میں 3 دن سے یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ ریمیڈیز ہمیں لینی چاہیے. میں نے خان صاحب تک بھی یہ بات جو ہے نا اپنے طور پر جس طرح میں نے پہنچائی ہے کہ اس کی یہ ریمیڈیز ہیں, اور یہ بڑی جینوئن ریمیڈیز ہے کہ اس مقدمے کو ختم کر سکتا ہے. نہیں اظہر صدیق صاحب اور سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمے کا. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.